تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ جلہ شان کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے لال، سرور کونین، صادق المصدوق نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو بالضرور اپنا راستہ دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسانوں کو عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور صالح اعمال کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک مواقعوں میں سے ایک موقع عشرہ ذو الحجہ کا ہے۔ یہ ایام جو اب چل رہے ہیں، یہ پہلے 10 دن عشرہ ذو الحجہ کے، یہ وہ ایام ہیں جن ایام کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، یہ افضل ترین ایام ہیں، اور ان ایام کے اندر نیکی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر یہاں تک ان ایام کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ 10 راتیں، یہ 10 ایام عشرہ ذو الحجہ کے، یہ بہت اہم ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان ایام کے بارے میں قسم کھانا، یہ ان ایام کی عظمت اور فضیلت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کے بارے میں قسم کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بر ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کا ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ایام، یہ 10 دن عشرہ ذو الحجہ،
یہ بہت ہی اہمیت کے حامل دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور ان دنوں سے خوب مستفید ہونا چاہیے تاکہ ان ایام کا بندہ حق ادا کر سکے۔ اور یہ ایام وہ ایام ہیں، وہ دن ہیں جو دنیا کے بہترین اور افضل ایام قرار دیے گئے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ 10 ایام عظیم ترین ایام ہیں، افضل دن ہیں، اور وہ 10 دن ہے کون سے؟ عشر ذی الحجہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ بھی ان 10 دن کے مثل نہیں، یعنی اس 10 دن میں وہ جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اور ایک بندہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار، نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، دوسری نیکیاں کرتا ہے، تو سوال کیا کہ وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلتا ہے کیا وہ بھی اپنے ثواب میں ان بندوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بندہ بھی ان کے مثل نہیں پہنچ سکتا، إِلَّا رَجُلٌ أَفَّرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ، ہاں وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے، وہ بندہ اپنے عمل میں اس 10 دن کے اندر کیے گئے اعمال جو ایک عام بندہ کرتا ہے ان کے عمل میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ، کہ یہ 10 دن عشر ذی الحجہ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ایام ہیں، ان میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں دوسرے ایام میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے، فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے کیا وہ بندہ بھی اپنے اس عمل کی بنا پر ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو ان 10 دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں، إِلَّا مگر رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ بندہ جو اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر نہ تو اس کا مال واپس آتا ہے نہ اس کی جان واپس آتی ہے، وہ دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، فرمائے یہ بندہ اپنے اس عمل کی بنا پر ان لوگوں سے آگے ہے جو اس 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے یہ افضل ہے، اس بندے کا عمل افضل ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا بندہ اس 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر نہیں ہے، اس کی نیکی بڑی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ فرامین یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، یہاں تک کہ اس 10 دنوں کو ماہ رمضان کے مہینے سے بھی افضل قرار دیا گیا، حالانکہ وہ مہینہ جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے ان سے بھی افضل دن قرار دیے گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ عظیم تابعی ہیں،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جاتا تو وہ اپنی عبادت اتنی محنت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اتنی کوشش کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کا آپ کی عبادت میں، آپ کی عبادت تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ہمارے سلف صالحین کا عمل ہوا کرتا، تو ہمیں بھی اس 10 دن کی قدر کرنی چاہیے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے زیادہ دعا کریں۔ ان ایام کو، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ انہی ایام کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اس عشرے کو، اس ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اللہ نے کس لیے زیادہ فضیلت دی ہے، اس کی امتیازی خصوصیت کس وجہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ یہ 10 دن کیونکہ ان دنوں کے اندر تمام اہم عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ خیرات، قربانی، یہاں تک کہ ایک عظیم عبادت حج، وہ بھی اس 10 دنوں میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی وجہ سے ان 10 دنوں کو دوسرے ایام پر فضیلت دی ہے اور افضل قرار دیا ہے۔ اور جو بندہ اس 10 دنوں میں وہ اعمال کرتا ہے جو مستحب اعمال ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اجر و ثواب میں عام دنوں میں کی گئی عبادات سے کہیں بڑھا دیتا ہے، فضیلت میں زیادہ کر دیتا ہے، مقام و مرتبہ زیادہ مل جاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلاف، سلف جو تابعین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور اسی طرح عشرہ ذوالحجہ اور عشرہ محرم کا پہلا اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یہ 3 عشرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے اور ان کی قدر کیا کرتے، اور پھر ایسے اعمال جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل ان ایام کے اندر مناسک حج ہے اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں افضل ترین عبادت ہے حج، ایک ایسی عبادت ہے، اسی طرح عمرہ، اور جو بندہ حج اور عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، سنت کے مطابق کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان اللہ تعالیٰ پہلے عمرے کو، یہ درمیانی وقت جو ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس بندے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کرنے والا انسان، اللہ نے اس کے لیے اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں رکھا۔ حج مبرور ہے کیا؟ حج مبرور یہ ہے کہ بندہ حج سنت طریقے کے مطابق کرے اور حج کے دوران کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو سنت کے خلاف ہو، کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو سنت کے خلاف ہو، یعنی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی ایسا عمل کرے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، سنت کے مطابق حج کرے، اور طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں ہے، یہ ہے حج مبرور۔ اور ایسے حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے جنت کے اور کوئی جزا نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے۔ تو میرا محترم سامعین کرام، یہ ایام بہت فضیلت والے ایام ہیں،
ان ایام کے اندر ایک مسلمان کو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق دے، جہاں پر اپنی دوسری عبادات ہیں، اپنی دوسری خواہشات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی حاجتیں ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، وہاں پر ایک یہ بھی ضرورت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنی خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، وہ اعمال جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان ایام کے اندر ایک عمل روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا باعد اللہ بذلک اليوم، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی بنا پر وجہہ عن النار 70 خریفا، اس کے چہرے کو، اس بندے کو 70 سال کی مسافت سے پر کر دیتا ہے، یعنی آگ سے 70 سال کی مسافت پر بندہ وہ چلا جاتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کس بنا پر کہ اس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ تو جہاں پر دوسرے اعمال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، وہاں پہ روزہ رکھنا بھی اللہ کے ہاں ایک محبوب عمل ہے، اور یہ روزہ ایک عام روزہ ہے، اور پھر عشرہ ذو الحجہ ہو، اور اس ایام کے اندر جو فضیلت والے ایام ہیں ان میں ایک رکھا گیا روزہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ مقبولیت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور ایام ہر ماہ کے اندر 3 روزے رکھا کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اور اسی طرح ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی دونوں احادیث موجود ہیں۔ تو پھر امام نبوی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ اسی طرح دوسرے محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے تو یہ کسی وجہ سے، کسی بیماری، کسی عارضہ کی وجہ سے، وگرنہ یہ احادیث موجود ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین کہ 10 ایام سب سے افضل ایام ہیں، ان میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، جس طرح دوسرے نیکی والے اعمال ہیں اسی طرح روزہ رکھنا بھی ایک نیکی والا عمل ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 سال کی مسافت پر کر دیتے ہیں، آگ سے دور کر دیتے ہیں، تو یہ روزہ ان ایام کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ان ایام کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جسے کہتے ہیں یوم عرفہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح ہیں۔ یہ ایک ایسا دن ہے یوم عرفہ کا دن، یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے عمر، تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے، اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی
اور جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ اہم آیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ وہ کون سی آیت ہے اور وہ کس وقت نازل ہوئی۔ وہ آیت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، آپ کہاں پر کھڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تم پر تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا، اور یہ دن یوم عرفہ کا دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ اور اسی طرح اس دن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ وہ ایام ہیں، یعنی 9 سے لے کر 13 تک یہ وہ ایام ہیں جو کھانے پینے کے ایام ہیں، حاجیوں کے ایام ہیں، ان دنوں کے اندر کھایا پیا جائے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں وہ لوگ جو حج میں جاتے ہیں، جو اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حاجی حجاج اکرام وہ یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھیں، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا جو ہے اس کی تاکید ہے، یہ سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یوم عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتے ہیں، یعنی دوسرا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن میں جہنم سے آزادی لوگوں کی اس دن سے زیادہ ہو، بلکہ یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا ایسا دن ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور اسی دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کے دن کی گئی دعا اللہ کے ہاں بہترین دعا ہے۔ تو ایک مسلمان کو ہمیں چاہیے کہ اس دن جو یوم عرفہ کا دن ہے، یہ بدھ والا دن بنتا ہے، اس دن ہم اپنی زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، اللہ سے زیادہ مانگیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنی نیک خواہشات کو رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں بہترین دعا ہے۔ اور آخری حدیث کہ یوم عرفہ کی روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی بنا پر، اس ایک روزے کی وجہ سے اس بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال گزشتہ جو گزر چکا اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے، یعنی اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، یوم عرفہ کا بدھ والا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایام 10 ذو الحجہ جو ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا